یہ ایک عمل بڑا ضروری ہے مفتی مظفر صاحب کہ اس وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہ حقیقی صورت دکھانے. اس طرح بھی ایک بات کر رہے تھے زاہد سراج صاحب کہ وہ مختلف ہیروز ہیں، وہ ہمارے بچوں کے ہیروز بنتے جا رہے ہیں. شاید ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا کہ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں میں اس طرح سے سادہ طریقے سے کہ یہ دین فطرت ہے، اس دین کے پیغمبر یہ ہیں اور ہمیں یہ کرنا ہے. کیا طریقہ کار والدین کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کی اس طرح تربیت کر پائیں؟ بہت بہترین آپ نے توجہ مبذول کرائی ہے پورے ملک کی ایک ایسے کام کی طرف کہ جو ضروری ہے نئی نسل کے لیے، نونہالوں کے لیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار اور آپ کا گفتار ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمارے لیے سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. اب ایسے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے بھی محبت کرنی ہے، مکہ اور مدینہ سے بھی محبت کرنی ہے، قوم عرب سے بھی محبت کرنی ہے، عربی زبان سے بھی محبت کرنی ہے، عربی زبان بھی سیکھنی ہے، وہ اصطلاحات بھی سیکھنی ہے. یہ جو سیرت میں یا اسلامیات میں جتنے ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہے نا، مصطلحات جس کو کہتے ہیں اصطلاحیں، یہ عربی زبان کی ہیں. ہمارے ہاں اکثر اصطلاحات جو نا بہت غلط استعمال ہوتی ہے. یہ تھوڑی دیر پہلے جب آپ دکھا رہے تھے پی ایم کو کہ جب وہ تقریر فرما رہے تھے تو نیچے بول والوں نے جو لکھا تھا وہ تو صحیح تھا، رحمت للعالمین کانفرنس، لیکن اس میں مفتی صاحب تشریف فرمائے پورے ملک میں غلطی ہوتی ہے کہ وہ رحمت للعالمین میں تا اور دو لاموں سے پہلے ایک الف بھی لکھتے ہیں جبکہ وہ الف نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہمارے ہاں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. اس نے سب کچھ کو ہمیں جو ہے نا بمصطفیٰ برساں، ایک لفظ بول رہا ہوں، بمصطفیٰ برساں کی دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث. تو پیغمبر تک جانا چاہیے ہر معاملے میں. تو اور اس میں یہ جو آپ نے بچوں کا کہا، اس میں تقریری مقابلے جیسے آپ نے بھی کروائے، اسی طریقے سے کراچی کی سطح پر جو ہے نا اس کو مسابقات کہتے ہیں ہم، وہ میں نے بھی عربی میں کروائے. اللہ کرے کہ ہم اس میں مدثر بھائی یہ ہو جائے. اتنی خوبصورت گفتگو، وقت کی کمی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے. میں چاہوں گا کوئکلی مفتی زاہد سراج صاحب، اس وقت جو یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہماری ہے بحیثیت والدین، آپ ہیں، ہم ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے دیکھنے والے ہیں، بچوں کو اس طرف ضرور لایا جائے کہ حقیقی تصویر جو ہے وہ دکھائی جائے، کیونکہ ہم پر اس وقت بہت جو ہے وہ 5th جنریشن وار کے اندر ہم بڑے وہ پریشان ہیں. دیکھیں یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت بھی ہے کہ جب تک ہم اپنے گھر کا ماحول ویسا نہ کریں، اپنے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں، آپ کی تعلیمات نہ بتائیں، اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو سیرتوں کو، آپ کے کردار کو نہ بتائیں، اس وقت تک لوگوں کو معلوم، بچوں کو معلوم نہیں ہوگا. تو یہ بنیادی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی اصل میں تو والدین کی ہے، اور اس کے بعد جن اداروں میں مداخلہ لیتے وہاں کی ہے. تو یہ بھی کوشش کرنی کہ اگر والدین کا اپنا رجحان ہوگا تو وہ کتب، وہ سادہ کتابیں جو ہیں اب اردو زبان میں موجود ہیں الحمدللہ، اور مختلف ہمارے جو پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، صاحبان علم و دانش ہیں، انہوں نے لکھی ہیں بچوں کے لیے. تو وہ ان کو پڑھائے جائے، بتایا جائے، اور ان کی اپنی زبان میں ان کو سمجھایا جائے. کیونکہ دیکھیں تعلیم و تربیت، تعلیم کتابوں کے ذریعے ہوتی ہے اور تربیت جو ہے وہ عمل کے ذریعے ہوتی ہے. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو کریں. میں اپنی بات کو اگر ختم ہو رہی ہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں بچوں کو جب ہم یہ سکھاتے ہیں تو یہ بات میں نے بھی اپنے تمام بچوں کو اور اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، نمازی تک کو ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، تو جب رسول کی رضا کے لیے کوئی کام کریں تو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کام ضرور کر لیں کہ آج کے دن کو یوم عہد بنائیں، عہد وفا منائیں، اور اس طرح کریں کہ یہ طے کر لیں کہ ہم کوئی ایک ایسی نیکی شروع کریں گے جسے انشاءاللہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں، خوش ہوں. ویسے تو ہر عمل سے خوش ہوں گے لیکن خاص اس سے خوش ہوں، اور کوئی ایک ایسی برائی، کوئی ایسا گناہ چھوڑ دیں جو خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ جو تعلق ہے وہ برقرار رہے. بہت خوبصورت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.